احمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دلی کے میرے مجلس کے ساتھیوں، میری بہنیں، پردیش میں میرے ساتھ کام کرنے والے، رات دن ایک کرنے والے پدادھیکاری، آپ تمام لوگوں کا اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور اس بات کا مجھے اطمینان ہے کہ بہت کم وقت میں کل شام کو ہم نے یہ طے کیا کہ کل میٹنگ بلائیں گے، اور آج آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لے آئے، جبکہ میرے سامنے بارہا کہا گیا کہ آج انڈیا پاکستان کا میچ ہے، لوگ نہیں آ پائیں گے، اتنے کم وقت میں نہیں آئیں گے، ایک دن کا وقت دے دیجئے۔ لیکن میں نے اپنے ساتھیوں سے یہی کہا کہ الیکشن ڈکلیئر ہو چکا ہے، اب ایک ایک دن قیمتی ہے، ہمیں شروعات کرنی ہے، ہمیں اب انتظار نہیں کرنا ہے، جتنے لوگ بھی آئیں گے ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ بات آج کل الیکٹرانکلی سوشل میڈیا سے ریکارڈنگ سے پہنچی جاتی ہے، اگر آپ شروعات آج کریں گے تو آج سے گنا جائے گا وہ دن، کل کریں گے تو کل سے گنا جائے گا، تو اس لیے آپ کو اتنے شارٹ نوٹس پہ آج تکلیف دی گئی۔ بہرحال آپ آئے، آپ نے ایک دوسرے کے خیالات سنے۔ اب میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اگر آپ گلزار ہونا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو محنت ہے، آپ کا جو خواب ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، تو اب آپ اپنے امتحان کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے میرے ساتھ 1.5 سال کا سفر پورا کیا ہے۔ اس 1.5 سال کے سفر میں 2 پڑاؤ آئے۔ ایک پڑاؤ تو تب آیا جب یہ الیکشن مارچ میں ہونے والا تھا، تب جو ہماری تیاری تھی وہ یقیناً آج سے بہتر تھی۔ کہ جتنے لوگ اس وقت جو سرکردہ نظر آ رہے ہیں، اس سے 10 گنی تعداد میں اس وقت لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کیا وجہ رہی کہ 6 مہینے کا وقفہ آیا، مارچ سے اور یہاں تک کافی وقت گزرنے کی وجہ سے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی، بڑی انسرٹنٹی رہی، یہی نہیں پتا تھا کہ الیکشن ہوں گے تو کب ہوں گے، کون سی سیٹ کس کے حصے میں جائے گی، بڑی ہوگی، چھوٹی ہوگی، لیڈی ہوگی، ریزرو ہوگی، مطلب بہت سارے خدشات ہم لوگوں کے اور آپ لوگوں کے دماغ میں تھے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کی تیاری ایک طرح سے تھم گئی۔ تو آج یہ مان کے چلیے کہ آج سے وہ پھر آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جو 6 مہینے کا وقفہ تھا اس کو آپ بھول جائیں، کیونکہ اس کائنات کا ایک نظام ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ جیسے ہی کوئی چیز تھم جائے، اسٹیگننٹ ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خرابی ہم میں بھی پیدا ہوئی، کچھ ہمارے ساتھی اس غلط فہمی میں آ گئے، اور وہ ایک طرح سے ایک دوسرا ماحول بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ بھلے سے وہ بہت کم تعداد میں اور بہت کم اہمیت والی باتیں کہیں، اس لیے لوگوں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کیونکہ ہر چیز اثر رکھتی ہے۔ ہمیں ایک اپنے کتنا ہی چھوٹا بڑا کمزور مضبوط ساتھیوں سے چھوڑنا نہیں ہے، اسے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، چونکہ یہ الیکشن ہے۔ الیکشن سے بڑی پریکشا یا ٹف بیٹل فیلڈ نہیں ہوتی، اس میں کوئی بھی آپ کو کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب آج کی جو ہماری میٹنگ کا جو مقصد، پہلا تو میں نے بتایا کہ آج سے اب ہم یہ اپنی کک سٹارٹ ہے، آج سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ جو ایم سی ڈی الیکشن 2022 ہے اس کی اب ہماری کیا تیاری ہوگی، کیسے تیاری ہوگی، اس کا رخ کیا ہوگا، اس کی رفتار کیا ہوگی، اس کی منزل ہم نے کہاں تک طے کرنی ہے، یہ ہم بیٹھ کے مشورہ کریں۔ اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو الیکشن کمیشن طے کرتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کب تاریخ آئے گی وہ ابھی ڈکلیئر ہوگی۔
کون سی سیٹ ریزرو ہو گئی, کون سی سیٹ ریزرو نہیں ہوئی, اس کے لیے ہم نے ضرور آبجیکشن دیا, مگر ہماری کچھ بات مان لی گئی, کچھ بات نہیں مانی گئی. چونکہ جو اس وقت لوگ اقتدار میں ہیں بھارتی جنتا پارٹی والے, ان کے پاس اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے. وہ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں آپ کے نقصان کے لیے. اتفاق ہے کہ ہم سب سے کمزور گروپ اور اقتدار میں سب سے طاقتور اور ظالم گروپ, تو یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے لیے ولنریبل ہے, یعنی کہ ہمارے لیے خطرناک ہے, نازک ہے. ہمارے لیے یہ عام چناؤ نہیں ہے, اور اس سے پہلے جتنے چناؤ رہے ہوں گے وہ اس سے بہتر رہے ہوں گے. یہ جو چناؤ ہے, یہ جو چناؤ لڑ رہا ہوگا کینڈیڈیٹ, اس کے لیے ہو سکتا ہے کاؤنسلر بننا یا نہ بننا زیادہ امپورٹنٹ ہو, لیکن میرے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے جو اس سنگٹھن کو چلا رہے ہیں, ان کے لیے اس الیکشن کے تھرو اپنی نسلوں کی قوت حاصل کرنا, اپنی بقا, اپنی سیاسی حیثیت کو بچانا ایک مین کام ہے. اور اس میں صرف جیتنے سے ہی نہیں بچے گی, وہ اس بات سے بھی بچ جائے گی کہ اگر ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک بھی ووٹ ہمارا ہے اور وہ ہمیں پڑ جاتا ہے, تو وہ ہماری سیاسی حیثیت ہے. صرف جیتنے سے بات نہیں بنے گی. پھر کہہ رہا ہوں میں, اگر ایک گلی میں 100 ووٹ ہیں اور جیتنے والے کو 1000 پڑتے ہیں اور ہمارے والے کو 100 پڑ جاتے ہیں, تو وہ 100 ہی ہماری حیثیت ہے, وہی ہماری جیت ہے. جب اس طرح کا ذہن آپ رکھیں گے تب جا کے اس لڑائی کو آپ جیت پائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں یہاں بہت سارے ساتھی میرے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سیٹ ریزرو ہو گئی ہے, جو لڑنا چاہتے تھے لیکن ان کی سیٹ ریزرو ہو گئی, یا تو وہ SC/ST ریزرو ہو گئی یا وومن ریزرو ہو گئی, اور دونوں صورتوں میں وہ نہیں لڑ سکتے. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک آپ چناؤ لڑتے اور آپ کو سب جگہ سب لوگوں کی خوشامد کرنی پڑتی, لیکن اب آپ کی قیادت میں چناؤ ہو. اب آپ طے کریں گے کہ وہاں کینڈیڈیٹ کون ہوگا, اب آپ طے کریں گے کہ اس کینڈیڈیٹ کو لڑانا کیسے ہے, اس کو ٹکٹ دیا جانا ہے نہیں دیا جانا. کیونکہ جو ٹکٹ دینے کا جو پروسیس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس علاقے سے جو آواز آئے گی, جو ریکمنڈیشن آئے گی, اسی کو پردیش کی ٹیم ریکمنڈ کر کے اعلیٰ کمان کو بھیجے گی اور اعلیٰ کمان وہاں سے پھر طے کرے گا. تو آپ اپنی ریکمنڈیشن کو چھوٹا نہ سمجھیں, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زمین کی بات جب آتی ہے تو اعلیٰ کمان ہو چاہے پردیش کا لیول ہو, اس کو اگنور نہیں کر سکتا, بشرطے کہ آپ نے سچ بھیجا, آپ باعث نہ ہو, آپ کے اندر بھائی بھتیجا واد یا اپنے کی زیادہ محبت نہ ہو. اگر آپ کے اندر مجلس اور اپنی نسلوں کی محبت ہے تو آپ صحیح شخص کا انتخاب کریں گے, اسی کے بارے میں ہمیں بھیجیں گے رپورٹ کہ صاحب یہ جیت سکتا ہے, اس کے حالات بہتر ہیں, اس کو آپ کنسیڈر کیجئے. میں آپ سے ہمیشہ کہتا چلا آیا ہوں, میں آج پھر دہراتا ہوں, باوضو ہوں, اور آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے مجلس میں انشاءاللہ تعالی پوری ایمانداری رہے گی. کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں دے دی جس سے زندگی بہتر ہو سکتی ہے یا ایک عام زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ اب اپنی قبر تنگ کروں. مجھ پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ لگاتے رہیں, انہیں بھی اللہ کے یہاں اپنا حساب دینا ہوگا, مجھے بھی اپنا حساب دینا ہوگا. لیکن آپ چونکہ میرے اس سفر کے ساتھی ہیں, آپ وہ لوگ ہیں جو میری غلط بات کو بھی ہاں کر رہے ہیں یا میری کمزور بات کو بھی مضبوط بنا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کا میرے اوپر حق ہے. آپ میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ 4 دن جیل میں رہے, ان کا مجھ پہ احسان ہے, ان کا پارٹی پہ احسان. آپ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے برے وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہے ہیں, آپ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی آ کے اس سفر کو جوڑیں گے اور اسے آگے تک لے جائیں گے. تو آپ لوگ کم اہمیت والے نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی اس سفر میں بالکل بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے بالکل پیچھے پائیے. کہیں یہ تو ہو سکتا ہے کلیم الحفیظ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے, لیکن جیسے ہمارے ایک وکتا نے یہ بات کہی کہ یہ ایک ترتیب ہے, ایک نظام ہے اللہ کا, کسی نے کسی کو صدر بنا دیا, کسی کو جنرل سیکریٹری بنا دیا. لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ مشترکہ لڑائی ہے, یہ ہم سب کی مل کے اپنی قوت حاصل کرنے کی جستجو ہے, یہ جدوجہد ہے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہم رات دن روتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پڑھ کے دیکھ کے سن کے جو ہمارا دل بے چین ہوتا ہے. ہم جو ایک دوسرے سے اپنے دوستوں سے ذکر کرتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے. یہ جو مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ جو
اتنا تعصب بڑھتا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کو جو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری سمجھا جا رہا ہے, یہ جو مسلمانوں کی جو فیسلٹیز آنی تھی وہ آخر نہیں آ رہی ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں ہیں. ہمیں بھی ان ایوانوں میں ہونا چاہیے, ہمیں بھی ان تمام راستوں پر, ان تمام راہوں پر ہونا چاہیے جہاں سے اس ملک کی کمیونٹیز کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر ہم وہاں رہیں گے تو یقیناً ہماری بھی کمیونٹی کے, ہماری بھی نسلوں کی بہتری کے فیصلے ہوں. اب میں آتا ہوں کہ ہمیں آخر آج کے بعد کرنا کیا ہے. یہ بات آپ لوگ باہر سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, اور مجھ سے زیادہ تو بیرسٹر صاحب کو سنتے ہیں, اور بیرسٹر صاحب ہر اپنی میٹنگ میں عام عوام کو یہی یقین دلاتے ہیں کہ حالات کتنے بھی سنگین ہوں, آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, سیاسی طور پر متحد ہو کر حالات سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے, صبر کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت ہے, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے, اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کہنے کی اور اپنی بات منوانے کی ضرورت ہے. پچھلے 1.5 سال میں ہم نے جتنے بھی مدعے اٹھائے ہیں, پورے ہندوستان کا میڈیا ہے, گواہ ہے, خاص طور سے جو دلی کے اخبارات ہیں, جو اردو کے اخبارات ہیں, ہندی کے اخبارات ہیں, ان کے جو ایڈیٹران ہیں وہ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ کلیم صاحب ہمیں نہیں پتا کہ ایم زمین پہ کیا کرے گی یا نہیں کرے گی, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ نے دلی کے جو مسائل تھے مسلمانوں کے ان کو آپ نے منظر عام پہ لا دیا. چاہے وہ اردو کی بات رہی ہو, چاہے وہ اقلیت سے ریلیٹڈ جتنے بھی سرکاری اسکیموں کی بات رہی ہو, ایجوکیشن کی بات رہی ہو, یا اور جو ہمارے صحت سے متعلق یا جو ہماری سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشو رہے ہوں, ان سب پہ ہم نے کھل کے بات کی, بالکل بنا کسی جھجک کے. کبھی بعض اوقات ایسا بھی رہا کہ ہمیں ایجنسیز کا بھی دباؤ آیا کہ صاحب آپ اتنا کھل کے کیوں بولتے ہیں, تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ یہ ہمارا حق ہے, آئینی حق ہے, بنیادی حق ہے, اور یہ ہماری ٹریننگ ہے. جب ہمارا صدر بے باکی سے بولتا ہے, ببانگ دہل بولتا ہے, اور بات اور اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے, تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اسی انداز میں اپنی گفتگو کیا کریں, تمیز کے دائرے میں, لہجے کو نرم کرتے ہوئے, تاکہ لوگوں کو زیادہ ہرٹ نہ ہو لیکن اپنی بات پوری ہو جائے, اس کی کوشش کیا کریں. اب آتا ہوں میں کہ اب اس الیکشن پروسیس میں ہم آخر سٹارٹ کیسے لیں. سٹارٹ کے لیے ہم نے 40 سیٹیں تو اس وقت آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. 40 سیٹوں پہ ہم امیڈیٹ کام شروع کر رہے ہیں. اس 40 سیٹوں میں 18 سے 20 سیٹیں جو ہیں وہ جمنا پار کی. سب سے امپورٹنٹ جو حصہ ہے دلی میں مسلمانوں کی سیاسی قیادت کے اعتبار سے وہ جمنا پار ہے. جمنا پار کے لوگ سیریس ہو جائیں. جتنی مجلس یہاں اس وقت بیٹھی ہے اس میں بھی بڑی تعداد جمنا پار کی ہے, اور سچائی یہ ہے کہ جمنا پار میں